اسی لیے کہہ رہے ہیں ایمان والوں کے لیے بھی نہیں ہے، اگرچہ اس کا رشتہ داری کیوں نہ۔ اس کے بعد جب کہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنم والے، یہ کب کی بات ہے؟ یہ کب ہوگا؟ یعنی جب واضح ہو چکا ہو کہ وہ جہنم والے، یعنی آپ اگلی آیت میں حضرت ابراہیم کے حوالے سے بات پڑھ لیں گے، جب انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کی موت بھی شرک پہ ہی ہوئی ہے، اس کے عقائد بدلے نہیں تھے، تو اس کے بعد آپ بخشش نہیں مانگیں گے، کیونکہ میں اور آپ بخشش کی دعا مانگتے ہی ان کے مرنے کے بعد ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے بخشش نہیں مانگیں گے، یعنی ابھی جو چل رہا ہے وہ تو چل رہا ہے، تو توبہ ہے، سورہ توبہ، تو اس کے حوالے سے بات بتائی جا رہی۔ آیت نمبر 114، وما کان استغفار، اور نہیں تھا استغفار بخشش طلب کرنا، ابراہیم کا، لابی اپنے باپ کے لیے، الا مگر موعدۃ وعدے کی بنا پر، جو وعدہ اس نے وعدہ کیا تھا، ایاہ صرف اس سے، فلما صرف یعنی اپنے والد سے، فلما تبین لہ تو جب واضح ہو گیا اس ابراہیم کے لیے، انہ عدو للہ کہ بے شک وہ اللہ کے دشمن ہے، تبرأ منہ تو بیزار ہو گئے وہ اس سے، بری ہو گئے یعنی الگ ہو گئے ان سے، ان ابراہیم بے شک ابراہیم لأواہ بڑے نرم دل، وہ حلیم بہت بردبار تھے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے استغفار جو کیا تھا، کسی نے بھی فوراً سوال یہی کرنا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی کو اجازت نہیں، ایمان والوں کو اجازت نہیں مشرکوں کے لیے بخشش مانگنے کی، تو حضرت ابراہیم نے کیوں مانگی تھی؟ تو کہا وہ جو حضرت ابراہیم کا استغفار تھا اپنے والد کے لیے، وہ صرف ایک وعدہ جو انہوں نے کر لیا تھا۔ انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ جیسے کہ سورہ ممتحنہ 60 جو سورہ ہے اس کی 4 آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم ہے اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے، جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو میں بیزار ہوں، اور اس وقت تک تم ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض رہے گی جب تک کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے نہیں بن جاؤ۔ اور انہوں نے کہا لیکن اللہ کہتے الا قول ابراہیم، سوائے اس قول کے، اس کو اسوہ نہیں بنانا، اس کو نمونہ نہیں بنانا، وہ ماڈل نہیں آپ کے لیے، اس قول کے جو اپنے والد کے لیے انہوں نے کہا لا استغفرن لک، میں آپ کے لیے ضرور بخشش مانگوں گا، یہ وعدہ تھا ان کا۔ یہ جو انہوں نے بات بولی نا اس سٹریس کے ساتھ کہ میں آپ کے لیے ضرور معافی مانگوں گا اللہ سے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک وعدہ کر لیا تھا، اس وعدے کو انہوں نے نبھایا، جب ان کو واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے دشمن ہے تو پھر وہ بیزار ہو گئے، یعنی ان سے الگ ہو گئے، اور یہ برات ہی آپ نے شروع ہی برات سے ہوئی نا بات کہ مشرکوں کو کہہ دو کہ ہم بیزار، تو کہا کہ ابراہیم کیا تھے ویسے ہی، اللہ دیکھیں تعریف کریں، ان کا گناہ نہیں ہے کوئی، کہہ رہے ہیں ابراہیم تو بڑے نرم دل تھے اور بڑے حلیم، بہت ہی بردباری کرنے والے تھے۔ آپ دیکھ لیں حضرت ابراہیم لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کے لیے فرشتے آتے اور ان کو فکر ہو رہی ہوتی، اس میں یوں ہے اور اس میں وہ ہے، اور کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے حضرت لوط اس میں موجود ہے، یعنی کیا تھے؟ واقعی بڑے ہی دل کے نرم انسان تھے۔ آیت نمبر 115، وما کان اللہ لیضل، اور نہیں اللہ کی گمراہ کرے قومن کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم اس کے بعد جب کہ وہ انہیں ہدایت دے چکا ہو، حتی یبین لہم یہاں تک کہ بیان کر دے اللہ ان کے لیے، یہاں تک کہ وہ بیان نہ کر دے ان کے لیے ما یتقون جس سے انہیں بچنا چاہیے، ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ یہاں پہ بتا رہے ہیں اللہ کہ اللہ ایسے کسی کو تھوڑی گمراہ کر دیتے ہیں، مشرک ایسے ہی تو نہیں مر گیا مشرک، کوئی اگر بندہ جس کی اللہ نے توبہ آج قبول نہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اسے عذاب ہی دوں گا، تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ایسے تھوڑی کہ انسانوں کو بس گمراہ کرتے رہتے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ تو انسان کو گمراہ نہیں کرتے اس کے بعد مگر جب ان کو ہدایت دے چکے ہوتے، یعنی گمراہی تو آئے گی اس وقت نا جب ہدایت آ جائے گی، یعنی میں اور آپ کے پاس ایک بات پہنچی کہ یہ اس طرح نہیں ایسے ہونا چاہیے، اس کے بعد میں اور آپ جب اس پہ عمل نہیں کرتے پھر میں اور آپ کے اوپر گمراہی کا تھپا لگتا ہے۔ لیکن اب اگر میں اور آپ کو ایک بات پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، یا یہ ہدایت کا معاملہ ہے یا یہ گمراہی کا معاملہ ہے، تو مجھے اور آپ کو اللہ تھوڑی گمراہ کر دیں گے۔ اور ایک اور بات یہ کہ اللہ نے جب قرآن دے دیا، جب اللہ نے ساری چیزیں دے دی، اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنا دیا، مسلم ہم بنایا، تو اللہ کو یہ تھوڑی چاہتے کہ میں تم کو پھر گمراہ کر دوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم اپنی اب ہدایت کو کی قدر نہیں کر رہے ہو، تو اللہ کو تو پھر کوئی سروکار نہیں ہے تم سے۔ جیسا کہ کہا کہ کیسے اللہ ہدایت دے اس قوم کو کہ جو کفر کرتی ہے اپنے ایمان لانے کے بعد، ایک بندہ ایمان کو مان لیتا ہے، سب کچھ جان لیتا ہے اور اس کے بعد نہیں مانتا۔ حضرت ابراہیم نے ان کو ہر طرح سے کر کے سمجھا دیا، سکھا دیا، لیکن انہوں نے نہیں مانا، تو اس کے بعد یہ بات آئی نا کہ وہ گمراہ ہو گئے۔ یہاں پہ بھی یہ بات بول رہے ہیں، اور آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ زمر جو ہے 39 سورہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ بات بیان فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 57 سے اگر آپ 59 تک دیکھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے او تقول لو ان اللہ ہدانی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ نہ کہتے پھر کل کو کہ اگر آپ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں متقیوں میں سے ہوتا، او تقولا
ہی نہ ترل عذاب لو ان لی کر رہا، یا یہ کہ تم پھر کہو جس وقت تمہارے اوپر عذاب آ جائے کہ کاش مجھے ایک چانس دے دو. تو اللہ کہہ رہے ہیں ایسے نہیں ہوتا، لیکن آج تم توبہ کرو گے تو میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا. اور پھر تم قیامت کے دن یہ نہیں مجھے بولنا کہ مجھے تو ہدایت نہیں ملی تھی. اور اسی طریقے سے آپ نے پڑھا سورہ انعام میں بھی آپ نے آیت پڑھی تھی نا. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 6 کی 156 اور 157 میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے کتاب اتار دی تمہارے اوپر. تم یہ نہیں کہتے پھر کل کو کہ ہم 2 جماعتوں پہ تو کتاب اتری تھی، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے. اور تم یہ نہیں کہتے پھر کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے اور ہم تو اولادیں تھے ان کی بات کی، تو ہمیں کیا معلوم کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت سے ہٹاتے نہیں ہیں، گمراہ نہیں کرتے، یہاں تک کہ ان کے لیے بیان ہو جائے کس چیز سے انہیں بچنا چاہیے. آج مجھے اور آپ کو سب پتہ ہے نا، ہمارے مسلمان چاہے قرآن پڑھے نہیں پڑھے، کتنی باتیں انہیں ویسے بھی پتہ ہے نا کہ یہ چیزیں بچنے کی ہے، یہ تقوی والی چیز ہے، یہ گناہ ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں پھر اللہ اس کے بعد ہی کسی کے اوپر گمراہی کا لیبل لگاتا، اور اللہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں. آیت نمبر 116 ان اللہ لہ ملک السماوات، بے شک اللہ اسی کے لیے آسمانوں کی بادشاہت ہے، والارض اور زمین کی، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتے ہیں وہی موت دیتے ہیں. وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار. یعنی اصل بادشاہت تو اللہ کی ہے، اللہ جو چاہتے وہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے انسان پہ کیا کیا؟ رحم کیا، اور اللہ کو چھوڑ کر کوئی ولی و نصیر نہیں ہوگا. آیت نمبر 117 لقد تاب اللہ، البتہ یقیناً اللہ نے توبہ قبول کی، علی النبی، نبی کی، والمہاجرین، اور مہاجروں کی، والانصار، اور انصار کی، الذین، وہ جنہوں نے، اتبعوہ، پیروی کی تھی اس نبی کی، فی ساعۃ العسرہ، سخت گھڑیوں میں، من بعد، اس کے بعد بھی، کہ ما کاد یزیغ، کہ قریب تھا کہ کج ہو جاتے، کجی پیدا ہو جاتی، قلوب فریق منہم، ان میں سے ایک دلوں میں ایک گروہ کے ان میں سے، کجی پیدا ہو جاتی ایک گروہ کے دلوں میں ان میں سے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے معاف کر دیا ان کو. انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ اللہ ان کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والے، رحم فرمانے والے. اب یہ بات بڑی الگ سی ہے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ نے نبی کی توبہ قبول کی، نبی کی سب سے پہلے آ رہے، اور مہاجر اور انصار جنہوں نے ان کی اس نبی کی سخت ساتھ، یعنی انتہائی ٹف ٹائمنگ میں انہوں نے اس نبی کی مدد کی ہے. بہت برے حالات جب چل رہے تھے، بہت برے اوقات تھے، تب بھی انہوں نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے. ان سب کی اللہ توبہ قبول کر رہے ہیں. انہوں نے کیا ایسا کیا تھا؟ اللہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد کہ جب ایک جماعت کے دل جو ہے وہ تھوڑے سے ٹیڑے اوڑنے والے تھے، قریب تھا، قریب تھا کہ ایک جماعت کا دل جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹرن ہو رہے تھے، کس طرف؟ ہدایت سے، کام کرنے کے معاملے میں، نبی کا ساتھ دینے کے معاملے میں، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیا بتائی کیا جا رہی ہے بات؟ دیکھیں اگر اس کو غور سے ہم پڑھتے ہیں تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اگر آپ نے سورہ آل عمران میں جو آپ کو یاد ہو بات پڑھی کہ مومنین جو ہے وہ نبی کے اس وقت ساتھ انہوں نے ان کی نافرمانی کری جب انہوں نے محبوب چیز دیکھ لی، کی نا غلطی، ان سے ہوئی غلطی. نبی کی توبہ کی بات کیوں آ رہی ہے؟ اگر آپ دیکھیں 43 آیت دیکھیں اسی سورہ کی، اس کی دیکھ لیں 8 کی، اسی کی 48 دیکھیے، 43 دیکھیں، سوری 9 کی، توبہ کی 43 دیکھیں پہلے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ عفا اللہ عنکا، اللہ نے آپ سے درگزر کیا. لما اذنت لہم، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی؟ یہاں تک کہ یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتے وہ جو سچے ہیں اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو. کیا بول رہے ہیں اللہ کو؟ اللہ کے نبی کو اللہ فرما رہے اللہ نے آپ سے درگزر کیا. کیا کہ آپ نے اجازت کیوں دی ان کو؟ صحیح ہے، تو اللہ نے پہلے ہی یعنی ان کی درگزر بیان کر دی ہے. یہاں پہ کہہ رہے ہیں اللہ نے توبہ قبول کی. اب یعنی ظاہر ہے ایمان والے کیا کرتے؟ پیچھے آپ نے پڑھا التائبون ہوتے، وہ توبہ کرنے والے ہوتے. عام حالات میں اگر آپ یوں بھی دیکھ لیں تو انسان کیا ہوتا ہے؟ غلطیاں کرتا رہتا ہے اور پھر بولتا ہے وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، حالانکہ وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی لیکن اس کے لیول کے حساب سے وہ بڑی ہوتی ہے. اس کا جو ایمان کی سطح ہوتی ہے نا اس کے حساب سے وہ چیز بہت بڑی ہوتی ہے.
یہاں پہ بھی یہ جو بات ہے نا کہ وہ نبی، مہاجر اور انصار جنہوں نے پیروی کی تھی ان کی سخت گھڑیوں میں، اس کے بعد جب ان کا دل تھوڑا سا قریب تھا کہ ٹیڑھا ہو جاتا، یعنی کوئی کام میں یا کوئی خاص وقت کے اوپر ایسا ہوا ہو کہ ان کا تھوڑا سا دل تھوڑا سا مائل نہیں ہوا ہوگا اس چیز کی طرف، تو اللہ کہتے ہیں پھر توبہ قبول کی اللہ نے ان پر. کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر توبہ قبول کی اللہ نے ان پر. تو اس وقت انہوں نے معافی مانگی ہوگی کہ ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں، ہم کیوں ایسا سوچ رہے ہیں. جیسے کبھی آپ کہتے ہیں نا ارے یار کل بھی یہ کرنا پڑے گا، تو وہ اللہ سے ریلیٹڈ کام ہے، تو آپ کے اور میرے دل میں یہ بات کیوں آئی کہ کل بھی یہ کرنا پڑے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے دل تھوڑے سے کیا ہو جاتے ہیں، قریب ہوتا ہے کہ کج ہو جائیں یا ہو چکے ہوتے تھوڑے سے. تو اللہ سے توبہ ہم کرتے ہیں، استغفار کرنی چاہیے ہمیں، تو اللہ ہماری توبہ قبول فرما دی. یعنی حالانکہ یہ تمام وہ لوگ ہیں جن بہت ہی بڑے لوگ ہیں، یعنی آپ دیکھیں وہ یا مہاجر انصار ان کو سابقون الاولون بولا گیا، اور نبی سب سے بڑی بات. تو یہ کہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یعنی ضروری ہے کہ کوئی گناہ صادر ہوا ہے تو ہی توبہ ہو رہی ہے. یعنی عام حالات میں بھی کوئی بھی ایسی چھوٹی موٹی چیز ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد وہ دوبارہ بندہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، دوبارہ پلٹ کر آتا ہے کہ یہ نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے تھا کام. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد فرماتے ہیں یہ اسی کانٹیکسٹ میں آگے دیکھیں بات 118 دیکھیے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تین پر وہ جو پیچھے رہ گئے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب ان کے اوپر تنگ ہو گئی زمین. وضاقت علیہم الارض، ان پہ زمین تنگ ہو گئی، بما رحبت، اپنی کشادگی کے باوجود. وضاقت علیہم انفسہم، اور ان پر ان کی جانیں بھی تنگ ہو گئیں. وظنوا، اور انہوں نے یقین کر لیا، اللہ ملجأ، کہ نہیں ہے کوئی جائے پناہ، من اللہ، اللہ سے، الا الیہ، سوائے اسی کی طرف. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے توبہ قبول کی ان پر. لیتوبوا، اللہ نے توجہ کی ان پر تاکہ وہ توبہ کر لیں. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ وہی توبہ قبول کرنے والے، رحم فرمانے والے ہیں. آپ نے پیچھے پڑھا تھا دوسرے وہ جو اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، اور دوسرے وہ جو امید رکھ رہے ہیں اللہ کی کہ یا تو اللہ انہیں عذاب دیں گے یا توبہ قبول کریں گے. تو یہ لوگ آ گئے یہاں پہ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ نبیوں وغیرہ کے حوالے سے تو ایک الگ ہی بات کہہ دی اللہ نے. اس کے بعد اسی کو کانٹیکس میں وہ لوگوں کو لائے جا رہے ہیں، اور وہ تین پر بھی اللہ نے توبہ قبول کی. یعنی اس کا مطلب یہ لوگ اچھے لوگ تھے کمپیریٹیولی دوسرے منافقین اور دوسرے لوگوں سے. تو کہا ان تین پر بھی اللہ توبہ قبول کر رہے ہیں جو پیچھے رہے. اور انہوں نے ایک اور میننگ اس کا کیا، معاملہ جن کا ملتوی کر دیا گیا، یعنی کہ بعد میں ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا، ابھی تو رہنے دو. جیسا کہ وہ تو آ رہے ہیں اور قسمیں کھا رہے ہیں نا کہ ہم نے یوں نہیں کیا اور ہم نے وہ نہیں کیا. یہاں پہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا، اور وہ تین خاص طور پہ کوئی تین لوگ تھے جو اچھے ایماندار ہوں گے، اچھے ایمان والے ہوں گے، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ غلطی کی. یعنی اگر سمجھ لیں یہی تین لوگ تھے، اور اس کے ساتھ جو پیچھے مہاجر انصار وغیرہ کا تذکرہ ہے، ان کو دیکھ کر کیا پتا کسی اور کا بھی دل اور دماغ میں کچھ ہلکی سی ایسی بات آ گئی. تو اللہ کہہ رہے کیا، ہم انہی آیتوں کے اندر رکھتے ہوئے یہ بات کو سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل اس کی بہتر سمجھ عطا فرمائے. میری بات کوئی وہی نہیں ہے، میں دوبارہ اس بات کو کہہ دوں، اور اس کے اندر بہت ساری گنجائش ہے، غلطی کی بھی امکان ہے، اور اس کو اور اچھا ہم بہتر انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ کہا کہ تین وہ جو پیچھے رہ گئے، یہاں تک کہ ان پر جب زمین تنگ ہو گئی، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں اتنا زیادہ انہوں نے اپنے اوپر پریشر لیا اپنے اس گناہ کا کہ ہم نے بہت بڑا جرم کیا ہے، کہ اللہ کہتے ہیں وہ زمین جو انتہائی کشادہ ہے، وہ اپنی کشادگی کے باوجود ان کے لیے نہیں تھی وہ کشادہ. یعنی ان کو زمین کاٹنے کو آ رہی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ٹھنڈک میں مجھے گرمی لگ رہی ہے، اور مجھے یہ پورا گھر جو چمکتا ہوا ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا. کیوں؟ دل کا معاملہ ہے ایسا، دل اتنا برا ہوا ہے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ گناہ. تو دیکھیں گناہ جو ہے نا انسان کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں، اتنی جلدی گناہ معاف نہیں ہوتا ایسے، دیکھ لیں. اور یہ ہم سب کو پتہ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم سب کے پاس اس کا ایکسپیرینس ہوگا کہ جب ہم غلط کرتے ہیں نا تو کتنے لوگ تسلی دیتے. اگر ہم اللہ سے مخلص ہیں تو پھر ہم بہت دنوں تک اس چیز کو سوچتے ہیں اور سروائیو کرتے ہیں، ہمیں ظاہر بھگتنا پڑتا ہے اس کا جرم. عام بھی دیکھ لیں، اگر جیسے کوئی عملی طور پر کوئی ایسا اس نے قدم اٹھایا اور جو کہ پتا تھا کہ غلط ہے، تو اس کے بعد وہ بھگتتا ہے اس کو. اولادوں کی بگاڑ کر دیا تربیت میں تو بعد میں بھگتتا ہی رہتا ہے نا اس کو ساری زندگی. تو کسی نہ کسی طرح تو بھگتتا ہی ہے. اگر یہ اس سے ہٹا کے بھی آپ دیکھ لیں پرسنلی ہمارے جو مسائل ہوتے ہیں اور جو ہم نے خود گناہ کیا ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، آپ اور میں کتنا اپنے اندر شرمندگی محسوس کرتے ہیں. سامنے والا کہتے نہیں اس میں اتنا کچھ نہیں ہے، تمہارا دل اچھا ہے، فلاں ڈھماکہ. لیکن اگر ہم اللہ سے سچے ہیں تو واقعی زمین کشادگیوں کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے، ہمارا دل ہی نہیں لگتا کہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا